بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند کتونکو د پښتونخوا په ستوره کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. د صابر جان کوشش به دا وي چې ستاسو دپاره هغه ستوري راوغواړي چې هغوی د دې معاشرې دپاره ضرور څه کوي. ما سره په خوا کې وفا وزیر ناسته ده. وفا وزیر زموږ ژوندون چې کوم ارګنایزیشن دی د هغوی چیرپرسن ده. هغوی ته په پروګرام کې هرکلی هم ویم، خو تاسو ته به دا یادګیرنه درکړم چې دوی به خپل چې کوم انټروډکشن دی هغه به په اردو کې وکړي. اول هغوی ته هرکلی یم. السلام علیکم میم. تھینک یو سو مچ صابر. میم آپ یہ بتائیے کہ آپ میں نے تو یہ بتا دیا کہ آپ چیئرپرسن ہیں اور اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں اور کچھ بتائیں. اچھا، زمونگ جوندون بیسیکلی پشتو کے دو الفاظ ہے. اٹس اے زمونگ جوندون. تو زمونگ جوندون کا تمام ویورز کو پتہ بھی ہوگا کہ ہماری زندگی، تو ہماری زندگی سے مراد یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ ہر زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے، ایک داستان ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ محنت کر کے آگے نہیں آتا. تو اس کے لیے زمونگ جوندون ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ تمام انسانوں اور ایون انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق پہ بھی کام کرتا ہے، اور اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے. آواز وہ تب اٹھاتا ہے جب وہ پہلے لوگوں کو بتا سکے کہ ایکچولی ان کے حقوق کیا ہیں. خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو خواتین کے حقوق کے بارے میں خواتین کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے اسلام میں کیا حقوق ہیں، ہمارے پاکستان کے قوانین میں کیا حقوق ہیں، اور ان کے لیے آواز کیسے اٹھائی جائیں. جب ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی آواز کیسے اٹھانی ہے. پھر جب ان کو مسئلے آتے ہیں تو ان کی آواز ہم بنتے ہیں اور ان کی آگے ان کے مسائل کو ہم سولو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہم تعلیم دے سکیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کو تعلیم کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو ان کے لیے کچھ ایسے کنیکشنز بنانا، کسی کو اگر فی کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی اور مسائل ہیں، تو ان کو اور آرگنائزیشن کے ساتھ لنک کرنا اور ایسا بانڈ بنانا تاکہ وہ لوگ ایجوکیشن کی ایکسیس ان کو آ جائے. یا پھر بہت ساری ہمارا ایسا طبقہ ہے جن کو پلیٹ فارم نہیں ملتے، جو اچھے اسکولز والے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے ٹریننگز بھی ارینج ہوتی ہیں، ان کے لیے سب کچھ ارینج ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا غریب معاشرہ ہے ان کے لیے کچھ نہیں ارینج ہوتا. تو زمونگ جوندون بیسیکلی کام کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پلیٹ فارم نہیں ملتے، جن کو مواقع نہیں ملتے، تو ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ صحت پہ ہم کام کریں، اسی طرح ہم ڈیفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، آج جو سیشن ہوا اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں سے ایک ایکٹیویٹی تھی جو ہم نے اٹھائی. ان لوگوں کے لیے جو کہ مرج ڈسٹرکٹس کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے جگہوں پہ مواقع نہیں ملے جاتے کہ ہم ٹریننگز حاصل کریں اچھے لوگوں سے. کیونکہ جب اچھے لوگ جہاں پہ بولنے جاتے تو ہم سے پیسے رجسٹریشن فی لیتے ہیں کہ 5,000 جمع کرو، 10,000 جمع کرو، اس کے بعد ہی آپ کو ٹریننگ. تو میں ایسا پلیٹ فارم دیتی ہوں کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے وہ ایک بہت اچھے لیول کے ٹرینر سے وہ کچھ سیکھ بھی سکیں، اچھے ایسی کے ایٹماسفیئر میں کھاتے پیتے وہ کچھ سیکھ سکیں، تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو جائے کہ ہم غریب ہیں یا پھر ہمیں کوئی امپورٹنس نہیں دیتا. تو ان کو یہ فیل ہو جائے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا ادارہ ہے کہ کام کر رہا ہے. اب یہاں پہ جتنے بھی تھے وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے تھے، لیکن سب اچھے بھی تھے، بہت اس سے بھی آئے تھے، گورنمنٹ اسکولوں سے بھی آئے تھے، بہت ٹاپ اسکولوں سے بھی آئے تھے، کافی اچھی یونیورسٹی سے بھی آئے تھے، کافی اچھے کالجز سے بھی آئے تھے. ان سب کو ایک جگہ پہ بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں سب کو بٹھا سکوں کہ ہم سب ایکول ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہیلپ کرنا ہے. تو یہ مقصد تھا کہ میں سب میں ایکویلٹی، چاہے وہ ایجوکیشن کے لیول پہ ہو، چاہے وہ جینڈر کے لیول پہ ہو، چاہے وہ جس لیول پہ ہو، میں ایکویلٹی کا نالج دے سکوں. اور اگر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے آپ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کس طرح وہ آئے گا؟ موسٹ ویلکم. میرے ساتھ جتنے بھی ہیں آج تک میں نے کسی کو منع نہیں کیا. جس نے میرے آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنا چاہے میں نے ان کو موقع دیا ہے. موقع دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے سے ایک تو ان کو ایکسپیرینس ملے گا، ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہ وہ کچھ سیکھ سکیں گے، کہ ان کو مواقع ملیں گے، ان کو بہت ساری چیزوں کا ایکسپیرینس ہو جائے گا. تو میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. مجھے بھی فائدہ ہوگا، سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو خود بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ
ہم ہر بندے میں ایک خاصیت ہوتی ہے, ہر بندہ ایک اپنے اللہ نے اس کے اندر ایک خاصیت پیدا کی ہوتی ہے. کوئی اچھا بول سکتا ہے تو کوئی اچھا گا سکتا ہے, کوئی اچھا لکھ سکتا ہے تو کوئی اچھا فوٹوگرافی کر سکتا ہے, جیسے آپ یوٹیوبنگ کرتے ہیں. تو ہر کسی میں ایک خاصیت ہوتی ہے. تو ان سب سروسز کو اگر ہم ایک جگہ پہ لائیں تو بہت پاکستان اور ہم بہت ترقی پہ جا سکتے. تو یہ میرا مقصد ہے. صحیح ہے. اور میم آپ لوگ عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں نا, تو گاؤں پہ جاتے ہیں آپ لوگ. ابھی ریسنٹلی آپ کی ایک وہ ایکٹیویٹی بھی ہونے جا رہی ہے. جی بالکل. وہ کہاں پہ؟ وہ ابھی فی الحال ہم ڈسکلوز نہیں کرنا, ابھی ہم نہیں بتانے جا رہے, کیونکہ فی الحال ہم ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں, ہم آن دا اسپاٹ بتا دیتے ہیں کہ ہماری یہ ایکٹیویٹی, جس میں جو کنسرن لوگ ہوتے ہیں یا جو کنسرن گاؤں ہوتے ہیں ان کو انفارم کر دیتے ہیں. اس کے بعد ونس جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی ہم اپنے پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی پرائیویسی بھی ہوتی ہے, اپنی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, اپنے ان کے نارمز ہوتے ہیں, تو ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہی ہے کہ گاؤں میں بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے. اچھا. خواتین کو ان کے رائٹس کا, ان کے حقوق کا نہیں پتہ, تو ان کو بتا سکے کہ دیکھیں اگر خاتون اگر گاؤں میں ہے یا شہر میں, سب کے حقوق ایک جیسے ہیں, اور سب کے لیے, چاہے وہ شہر کی خاتون ہے چاہے وہ گاؤں کی خاتون ہے, میں اس کے لیے کام کر رہی ہوں, کرتی رہوں گی. ان کو ان کے حقوق کے بارے میں بتانا ان کو, اور یہ بھی بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی زیادتی کرے یا ظلم کرے, آپ ہم تک آئیں, ہم تک اپنا مسئلہ پہنچائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. بڑی مہربانی میم. تھینک یو سو مچ فار یور ټایم. قدرمندو کتونکو د وفا وزیر ډېر زیاته مننه کوو چې موږ له ټایم راکړو. همدغه شان به ستاسو دپاره همدغه قدرمند ستوري راغواړو. خپل قربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته اوسئ, الله مو خوشحاله ساته, تل بریالي اوسئ. تل الله په امان.